السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے بہت ہی کچھ سخت قسم کے بیانات جو ہیں پچھلے چند دنوں سے آ رہے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل یعنی کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری ٹینشن چل رہی ہے وہاں پر ان بیانات کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بیانات ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور بڑے ہی ایکسٹریم لیول کے اسٹیٹمنٹ دی ہے جی سہیل آفریدی صاحب نے کہ جی پاسٹ کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے مسجدوں کا تقدس پامال کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ کتوں کو باندھا. پہلی بات تو یہ کہ بڑا یہ ہارش سا الزام ہے. اگر تو اس طرح کا کچھ ہوا ہے تو اوبیسلی ان کو کوئی ثبوت وغیرہ پروف وغیرہ شیئر کرنے چاہیے. اگر تو اس طرح کی بات ہوئی ہے تو پھر تو بڑی خطرناک سی بات ہے, بڑی شیمفل سی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم اپنی فورسز سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اچھا اس کی بیک اپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اے آئی ویڈیو جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے, وہ تو پتہ چل جاتا ہے اے آئی. لیکن اگر تو یہ بات واقعی میں اگر اس طرح کا پروف ہے تو پھر تو لائن ایکچوئل ویڈیو فورنزک وغیرہ کروا کے کہ جی یہ ایکچوئل ویڈیو ہے, یہ کلیم ان کا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہم اسرائیلی فورسز سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن باقی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے پاکستانی فوج کوئی مسلم ملک کی فوج ہے. بات پر آ رہا ہوں کہ اگر تو یہ انہوں نے کوئی جھوٹا کلیم کی, میرے خیال میں اس سے پھر گھٹیا ترین اور الزام اور بات کوئی نہیں ہو سکتی. اور ایک بڑی یہ کہ اس بات کو لے کر جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. بیسیکلی جب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں ان کا مقصد, ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح عمران خان کا جو باہر آنا ہے نا اس کو یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مزید اندر کریں گے ان کو اور خود بھی اندر ہوں گے. دیکھیں تو سہیل آفریدی صاحب سے یہ ایک بڑا اختلاف یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک تو سمجھ آتی ہے کہ جی آپ کی پارٹی کا نیریٹو ایک ہے, آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو سیاست کے انداز میں پالیٹکس کے انداز میں لے کے چلیں, لیکن اس کو اتنا اینٹی اسٹیٹ نہ کریں کہ بالکل ایسا لگنے لگ جائے کہ آپ جیسے پتہ نہیں دشمن ملک کے ایجنڈے پہ بالکل عناصر ہیں ان کے ایجنڈے پر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کوئی ایک محلے لیول کی پالیٹکس والا نہیں, آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور بہت ذمہ دار پوسٹ ہے, ذمہ داری والی پوسٹ ہے اور سینسیٹیو یعنی کہ صوبہ ہے بہت زیادہ سیکیورٹی کے لحاظ سے. بات یہ کہ آپ نے ابھی تک کوئی یہ عوام کو یا کسی کو آگے بتایا نہیں کہ ہمارا جو ہے حکومت میں ڈیولپمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے, ہمارا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ پلان ہے اور انفراسٹرکچر کو لے کے یہ پلان ہے, ہمارے یہ پلانز ہے کہ ہم نیکسٹ الیکشن سے پہلے یہ ہماری گورنمنٹ یہ اچیو کرے گی. مطلب کہ وہ چیز کچھ نظر ہی نہیں آ رہی اور آپ جو ہے بالکل آگے وہ ایسے سیاست میں, اور سیاست بھی نہیں بلکہ سیاست تو چلو سمجھ آتی, لیکن آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ طالبان, ہم کسی طالبان ایلیمنٹ سے کے منہ سے سن رہے ہیں بالکل, یا کوئی انڈین لگ نہیں رہا کہ یہ پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس کے منہ سے ایسی باتیں. اچھا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا, ٹھیک ہے, اگر آپ وہاں تک کریں ہمیں بات سمجھ آتی ہے اور ہم اس میں آپ کو سپورٹ بھی کریں گے, لیکن اگر آپ اینٹی ملک یا اینٹی پاکستان بات کریں گے نا تو آبویسلی وہ پھر آپ اپنے لیے بھی نقصان کریں گے اور اپنی عوام کے لیے بھی. دیکھیں بات سنیں, جب پچھلے دور حکومت میں اگر میں نواز شریف کا دور حکومت لگاؤں تو نواز شریف پہ مقدمات بنے, ان کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب سہولت کاری کر رہے تھے, پیچھے باجوہ صاحب اور فیض صاحب تھے, سب کو معلوم ہے کیا چل رہا تھا. ان تمام سختیوں کے باوجود ان کی جو بیٹی ہے مریم صاحبہ ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا, شہباز شریف نے جیل کی ہوا کھائی, حمزہ نے کھائی, بلکہ پارٹی کے تمام بڑے بڑے جتنے لیڈران تھے سب کو, یعنی کہ آپ لوگوں نے ایسے مذاکرہ خیز بلکہ مقدمات میں وہ جو رانا ثناءاللہ پہ وہ ہیروئن کا مقدمہ بنایا ہوا تھا تو وہ ایسے مقدمات, لیکن کبھی بھی ان کے منہ سے آپ نے ٹھیک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں سنی ہوں گی, میاں صاحب نے بھی بوانگ دوحل نام لیا تھا باجوہ صاحب کا, لیکن کبھی بھی ان کے بیانیے میں یہ تاثر نہیں ملا کہ وہ ایسے بیان دے رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی کو جو ہے نا نقصان پہنچ رہا ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دیکھیں جی وہ ان پہ کیا نہیں گزری پیپل پارٹی کے اندر. مارشل لاء کے دور کے اندر ایک کیا نام ہے منتخب وزیر اعظم جو تھے, بالکل ایک کیا نام ہے آپ کے ڈکٹیٹر نے جو ہے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا اور بعد میں پھانسی لگا دی, بی بی کے ساتھ جو ہوا بالکل دہشت گردی وغیرہ جو ابھی معاملہ ہوا. لیکن کبھی بھی آپ ان
انہوں نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اور اپنی جو ہے جدوجہد وغیرہ کی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اینٹی پاکستان بات نہیں کی، یا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب کہ ہم اپنا صوبہ اٹھائیں گے اور اپنا علیحدہ ملک بنانے کی. جب بی بی شہید ہوئی ہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی کے اندر سے نا کچھ آوازیں اٹھی تھیں جو پاکستان کے خلاف، ایون کہ سندھو دیش کو ہاں، لیکن زرداری صاحب نے بڑی یعنی کہ کہتے ہیں نا سیاسی بردباری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس کا ثمر بھی ان کو بعد میں ملا کہ وہ اب 2-3 دفعہ ماشاء اللہ صدر بن چکے ہیں. چاہے آپ ان کو کرپٹ کہیں یا جو مرضی کہیں، ان پہ سختیاں بھی ہوئی، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، اور اس کے علاوہ بہت ظلم بھی ہوا ان پر جس جانب سے بھی ہوا. پی ٹی آئی کا تو ایک بات یہ بھی مطلب کہ مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بالکل ہمیں سمجھ آتی کہ اسٹیٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ سختی وغیرہ کی ہے، لیکن کیوں کی ہے یہ بھی تو سمجھنے والی بات ہے. کیوں کی ہے؟ کیونکہ آپ کو لانے والے بھی وہی تھے. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے دیکھیں، جب ایک سیدھی سی بات ہے، جب آپ نے کسی سے فائدہ لیا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ آپ کا اس کی وجہ سے تھوڑا نقصان بھی ہو جائے نا، تو آپ برداشت، ہاں جی بالکل برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ ان کی وجہ سے ایک تو آپ اقتدار میں آئے 18 کے اندر، اب آپ کی ان کے ساتھ نہیں بنی اور انہوں نے سیدھی طرح یہ کہ آپ کو پھینک دیا، تو اب آپ اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو پہلی بات ہے برداشت کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنے بلبوتے پہ نہیں تھے، سیدھی سی بات ہے. جی اور جب آپ کو انہوں نے نکالا تو آپ برداشت کرتے ہیں، اس کے بجائے کہ آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اپنے بلبوتے پہ تو نہیں، نظر تو آتا ہی ہے. یہ پاکستان کی روایت ہے، بالکل پاکستان میں ہمیشہ سے یہی چلتا آ رہا ہے. یہ بات میوزیکل چیئر، یہ روایت ہے. روایت سٹارٹ کس نے کی؟ ہم تو 2013 کے بعد ایک بڑے اچھے روٹ پہ چلے گئے تھے، ایسا ہے کہ نہیں 2007 کے بعد مشرف دور کے بعد ہم نے 2 کنزیکٹیو الیکشن کیے، بے شک ان کے اندر مسئلے مسائل ہے تھے، لیکن پھر بھی ایک پاکستان نظر آ رہا تھا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک دیکھیں پٹڑی پہ چڑھ چکے تھے، لیکن اس کو ڈیریل کس نے کیا؟ جی عمران خان صاحب نے کیا نا، یہ تو سب کو پتا ہے. اور بعد میں جب انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں بھائی ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو نہیں رکھنا، آپ کو نکال دینا، اور پھر آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس نہیں ہے، وہ آپ کا یہ ہے کہ ہمیں واپس لے کر آؤ. جی بالکل. تو اسی وجہ سے پاکستان کا آپ نے 2018 میں سٹارٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، ان کو جب آپ سے غرض ختم ہو گیا انہوں نے آپ کو پھینک دیا، اور پھر جن کے ساتھ غرض وہی نا، وہ پہلے تو جناب والد ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا سر کا تاج بنایا ہوا تھا، اور جب معاملہ خراب آپ لوگوں نے کیا تھا، اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فاؤنڈیشن آپ لوگوں نے بلڈ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسروں نے سہیل صاحب افریدی صاحب تو یہ تو 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹ انوالو بھی تھے نا. میرے خیال میں یہ جو 9 مئی والا انسیڈنٹ تھا نا، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو شاید ابھی اتنا ہارش اور اتنے ایکسٹریم جو ہے نا اسٹیٹ کا ان کے اوپر وہ نہ ہوتا، پی ٹی اے کے اوپر. چونکہ 9 مئی ہوا، اب کیسے ہوا، کیوں ہوا، جو بھی وجوہات تھی، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے اوپر. اچھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ معذرت کے ساتھ بہت سو کو برا لگے گا کہ کس رٹائی سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا ہی نہیں. وہ بھائی آپ لوگ وہاں موجود تھے، جی کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں سارے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کیا گیا، لیکن انہوں نے حکومت نہیں کرائی، انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی. یہ تو سب سے پہلے بڑی آپ کی غلطی تھی کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوا. آپ کا تو چلو پھر بھی تھوڑا ڈیموکریٹکلی ہوا، کیونکہ آپ کی سپورٹ تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تھی، آپ کی حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. وہ جب سائڈ پہ ہوئی تو آپ کی حکومت گر گئی. جی ٹھیک ہے. اور آپ کا وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کے بعد بھی کس نے کہا تھا آپ کے اے پی اور پنجاب اسمبلی کی حکومتیں نکالیں، اپنی تحلیل کریں اسمبلیز کو، ٹھیک ہے. اب 2 بڑے صوبے تھے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ اسی کے سپورٹ سے آپ دوبارہ 23 کے الیکشن میں گورنمنٹ بنا سکتے تھے. یہ تو آپ نے خود اس طرح کیے، پھر آپ نے اس کے بعد اوپر سے 9 مئی والا ایک کام ڈال دیا. اب 9 مئی تو میرے خیال میں فائنل نیل ان دا کافن تھی کہ اس کے بغیر، اس کے بعد تو جو ہے آپ نے ایک سیدھی سی بات ہے، آپ نے بغاوت کی ہے کہ صاحب کی. جی اور دنیا کی کسی بھی ملک میں چلیں جب بغاوت اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے. اور پاکستان میں اس کی پہلے کوئی تاریخ یا کوئی اس طرح کی کوئی ہوتا ہے نا، پہلے کوئی مثال ملتی نہیں ہے کہ اس ایکسٹریم لیول پر. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر ڈکٹیٹرشپ آئی ہوتی تو پھر آپ کو سمجھ آتا کہ آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے آپ نکل رہے ہو. ایسا ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں تھی ہے. بے شک آپ کہہ لیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے دوسروں کو انسٹال کیا، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ہے تو وہ حکومتی لوگ ہی تھے نا، مطلب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تھے. آپ بھی ایسے ہی آئے تھے بالکل، ٹھیک ہے.
تو پھر آپ نے اور آپ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں. آپ نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا آپ لوگوں نے, مطلب کہ کافی وہ لمبا چوڑا آپ لوگوں نے کام کیا. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ سہیل افریدی صاحب اور ان کی پارٹی کے بہت سے جو افراد ہیں نا, وہ ایسے کاروبار یعنی کہ منشیات کا آپ کو پتہ ہی ہے اس ایریے میں جو ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر نا ڈیسٹیبل یعنی رہے, وہ خطہ رہے, تاکہ یہ اپنے مفادات پورے انلیگل ڈرگ اسمگلنگ چلتی رہے. میں وہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں نا کہ ایک پی ٹی اے کے مطابق بڑا کانفیڈنٹ بندہ ہے تو آبویسلی اس کو بہتری کرنی چاہیے کہ لیگل کاموں کی, ویسے بزنس کے لیے جو ہے سازگار ماحول ہونا چاہیے, انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس طرح کا کاموں کی طرف لوگوں کو جانا ہی نہ پڑے. جی 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 جی. آبویسلی لوگوں کی بھی مجبوری ہے کہ وہ اپنا اسمگلنگ سے یا لیگل جو بھی کام کرتے ہیں, آپ اس طرح کے انفراسٹرکچر بنائیں, آپ انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ ایجوکیشن کریں, ایجوکیشن بڑھائیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب نظر تو یہی آ رہا ہے, یہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کے بعد تو ویسے ہی ایک لحاظ کا نا کہتے ہیں نا طاقت کا جو وہ منبع ہے وہ ان کے یعنی کہ آرمی چیف اور جو بھی معاملات ہیں ان کی طاقت کو مزید دوام ملے گا. تو اس کے بعد تو ظاہری بات ہے اگر یہ ان کی رویے سہیل افریدی صاحب اور یہ کے پی کے گورنمنٹ کے رویے اسی طرح کے رہے تو یہ اسٹیٹ کو ایکسٹریم لیول پہ جانا پڑے, اس کی وجہ سے اسٹیٹ کو بھی نقصان ہوگا, بالکل جی, صوبے کو بھی نقصان ہوگا, اوورآل پورے ملک کا نقصان ہوگا. اور پہلے ہی صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, اور اگر پولیٹیکلی بھی وہاں پر اور اس کے علاوہ بارڈر کے آپ کو پتہ ہے ہاں جی حالات جو افغانستان کے جی کا سپورٹ اور ویسے بھی مذاکرات جو ہے ناکام ہو چکے ہیں. بہرحال جی ہماری تو دعا ہے کہ جناب یہ سہیل افریدی صاحب بھی ذرا کچھ خیال کریں, اور باقی دوسری جانب سے بھی ابھی تک تو برداشت ہی کیا جا رہا ہے, تو مزید اس کو یعنی کہ ٹھیک ہے اور بات چیت کے ذریعے اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ کوئی ایکسٹریم, بہت سی آوازیں ایسی بھی اٹھتی ہیں کہ جی گورنر راج لگا دیا جائے, وہ دیکھیں اس طرح بلوچستان کے اندر پہلے ہو چکا ہے, اور یہ ہمارا جو ہے نا اسی کی وجہ سے ابھی بھی بلوچستان ڈسٹیبلائز ہے. لیکن اس طرح بہرحال جی ہماری تو دعا ہے کہ یہ کوئی دونوں جو طاقتیں ہیں, دونوں جو پارٹیز ہیں, ایک لحاظ کی پارٹیز ہی ہوگی نا جناب, ایک طرف سہیل افریدی صاحب ہیں اور دوسری طرف جو مین تو مسئلہ ان کا آرمی چیف کے ساتھ ہی ہے نا, فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ. ہوپ فلی دونوں پارٹیاں جو ہیں کوئی ہوش کے ناخن لیں گے, تاکہ پاکستان اور اسپیشلی جو کے پی کے صوبہ ہے جو کہ آلریڈی بہت یعنی کہ وہاں کے عوام جو ہے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, دکھ برداشت کر رہے ہیں, دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, مزید ان کو یعنی کہ کسی اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.